حال ہی میں جو ایک قانون منظر عام پر آیا جو بنا تو 4 سال پہلے ہے، لیکن اس کے بارے میں معلومات بعد میں آئیں، اس کے مختلف اسباب اور وجوہات ہیں، اس پر بھی ہمیں خود احتسابی کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہم لوگوں کو جن کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو بنا ہے، ٹرانس کا معنی تبدیلی اور جینڈر کا معنی جنس کی تبدیلی کا قانون، عنوان یہ رکھا گیا کہ خواجہ شرعوں کے حقوق کا تحفظ، مگر اس کی آڑ میں ہم جنس پرستی کو قانونی تحفظ دیا گیا۔ مرد مرد سے، عورت سے شادی کر سکتے ہیں، اور میں ایک عرصے سے علماء کی مجلس میں یہ بیان کرتا ہوں کہ 1961 اور 62 میں حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمت اللہ علیہ نے خیر المدارس ملتان میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس شورا کے اجلاس میں، جس میں اس وقت کے بڑے بڑے اکابر موجود تھے، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ، میرے جد امجد مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابر تھے، تو انہوں نے کہا تھا علماء کرام، آپ کو میں آنے والے دور کا چیلنج بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کے لیے چیلنج عیسائیت نہیں ہے، آپ کے لیے چیلنج یہودیت نہیں ہے۔ ایک دور تھا جب ان سے مناظرے ہوتے تھے، اب یہ بطور مذہب نہیں، بطور قوم کے دنیا میں ہیں۔ آج عیسائی بطور مذہب نہیں قوم ہے، یہودی بطور مذہب نہیں قوم کے ہے، جیسے پنجابی بلوچی ایک قوم ہے۔ فرمایا تمہارے لیے آنے والے دور میں چیلنج مغربیت ہے۔ مغرب نہیں کہا، مغربیت کہا۔ یہ وہ چیلنج ہے جو مغربیت اباحیت پسندی کا نام ہے، جو کہتا ہے کہ انسان کا حق پہلے ہے، اللہ کا حق بعد میں ہے، اور انسان کی خواہشات وہ مقدم ہیں، آسمانی تعلیمات بعد میں ہیں۔ یہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، اس پر بھی تہذیبی دہشت گردی اور تہذیبی حملہ ہے۔ میں آج آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں پورے ملک میں بینر لگائیں، آویزاں کریں، پینا فلیکس لگائیں۔ قرآن و سنت کے خلاف قانون نامنظور، شریعت کے خلاف قانون نامنظور، اور ہمیں اپنے خاندانی نظام کے خلاف قانون نامنظور۔ اس کو مہم اور تحریک بنائیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس قانون کو مسلم لیگ نون نے بھی پاس کیا، پیپلز پارٹی نے بھی کیا، تحریک انصاف نے بھی کیا، ان کے تمام ایم این اے کے پاس۔ آج میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس فقیر کی آواز پر توجہ دیں گے۔ آپ جانے کے بعد اپنے اپنے حلقوں کے ایم این اے کو ملیں، سینیٹر کو ملیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور ان کو کہیں ہم نے تمہیں ووٹ یا ہمارے علاقے نے ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم اسلام کے خلاف قانون پاس کرو، تم نے ہمارے مینڈیٹ کی توہین کی ہے۔ آئندہ الیکشن میں ہم سے ووٹ مت مانگنے آنا، پہلے اس قانون کو ختم کرواؤ۔ آپ نے اپنے اپنے حلقے کے ایم این اے، سینیٹر، ممبران پارلیمنٹ کو جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے۔ کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے؟ یہ آپ کا اور میرا دینی اور ایمانی فریضہ ہے۔ آپ کو وہ حدیث پیش نظر رہنی چاہیے، بستی کو تباہ کیا گیا، عذاب آیا، فرشتوں نے کہا اللہ ایک بندہ تیرا نیک بھی ہے، اب آنکھ جھپکنے کے برابر کبھی گناہ نہیں کیا ہے، اس کو بھی برباد کر دیں۔ فرمایا اس کا رنگ نہیں بدلا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بھی متغیر نہیں ہوا تھا، بغاوت کو دیکھ کر، گناہوں کو دیکھ کر اس کو بھی تباہ برباد کر دو۔ مجھے اور آپ کو اس ملک کو عذاب سے بچانا ہے، قوم کو عذاب سے بچانا ہے۔ سیلاب نے، بے وقت کی بارشوں نے بھی ہماری آنکھیں نہ کھولیں۔ اب تو اٹھو، اب تو غور کرو، اس قانون کے خلاف آپ اپنی آواز کو بلند کریں۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا، خاص طور پر پنڈی اسلام آباد کے علماء سے، آج ہم نے اجلاس بھی کیا ہے، ہم باقاعدہ ایسے ساتھی مقرر کریں گے جو اپنی نظر رکھیں گے قومی اسمبلی پر، سینٹ پر، اس کی قائمہ کمیٹیوں پر کہ کون سا بل آ رہا ہے، کون سا قانون آ رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہو، بجائے اس کے کہ وہ بن جائے پھر ہم احتجاج کے لیے نکلیں۔ ہم نے آئندہ اس کو بننے سے روکنا ہے۔ آپ اس کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ نے بننے سے روکنا ہے۔ چوکوں پر، چوراہوں پر بینر کو عام کرو، الیکشن آنے والے ہیں، کوئی ووٹ مانگنے آئے اس سے ختم نبوت، ناموس رسالت کے تحفظ، غیر اسلامی، غیر شرعی قوانین، ان کے بارے میں کبھی وہ ووٹ نہیں دے گا، بھلے پارٹی فیصلہ کر لے۔
اس پر آپ کو ان سے حلف لینا چاہیے۔ اور جہاں تک موجودہ قانون کی بات ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان مشورے جاری ہیں۔ حضرت مولانا نے اس پر اپنے جمعیت کے رفقا کو مقرر کیا، پورے قانون کا جائزہ لیا، پھر ان کے رفقا نے ایک مسودہ تیار کیا، حضرت نے وہ مسودہ بھیجا حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے پاس، پھر خود مولانا کراچی تشریف لے گئے، حضرت سے ملاقات ہوئی اور اس کے مطابق حضرت کو مسودہ دیا، حضرت نے غور کر کے اس کا ایک ترامیم کچھ کی، اس کے اندر مزید اصلاح اور بہتر کیا، پھر حضرت نے اپنے ساتھیوں کو دیا، وہ الحمدللہ تیار ہو گیا۔ میں یہ بات آپ کے سامنے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ اس قانون کا خاتمہ وفاقی شرعی عدالت کے ذریعے نہیں ہوگا، یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا۔ وفاقی شرعی عدالت معاملات کو لمبا کرتی ہے، لٹکاتی ہے، سود کے خلاف اس نے لٹکایا ہے، اس لیے شرعی عدالت میں صرف انحصار کرنا یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمیں پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ زندہ ہے، ہمیں اسی پارلیمنٹ میں یہ بل لانا ہے اور حضرت مولانا لا چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ پورا ملک آپ کی پشت پر ہوگا اور انشاءاللہ ایوانوں میں جمعیت یہ جنگ لڑے گی، باہر آپ لڑیں گے۔ ہم نے اس قانون کو بھی ختم کروانا ہے۔ اور آج ایک بات کہہ دوں، یہ پارلیمنٹ جتنے بھی شریعت کے خلاف قانون منظور کر چکی یا کر رہی ہے یا کرے گی بیرونی دباؤ پر، ہم اس کو پاؤں کی نوک پر رکھیں گے۔